فرمائے۔ حضرات گرامی، ماہ شعبان المعظم شریف اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ رجب شریف گزر چکا، شعبان گزر رہا ہے، رمضان المبارک کی آمد کا انتظار ہو رہا ہے۔ اللہ پاک گزرے لمحات پر معافی فرمائے، جو گزر رہے ہیں ان کی قدر عطا فرمائے، جو آنے والے ہیں ان میں نیکی کی سعادت عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، آنے والا ہر لمحہ فکر انگیز ہے، فکر آخرت کی نوید سنا رہا ہے، نیکیاں ذخیرہ کرنے کا موقع عطا کر رہا ہے، بخشش مانگنے کے لمحات ہیں، نصیب اور مقدر بنانے کے لمحات ہیں، اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے کا وقت ہے، اس سال کے اعمال کا رجسٹر بند ہونے کا وقت ہے، نئے سال کے آغاز کا وقت ہے، اور رمضان المبارک کی عظیم ساعتوں کی آمد کا وقت ہے۔ ان لمحات میں ہمیں اپنا وقت فکر آخرت میں گزارنے کی ضرورت ہے۔ منگل کو شب برات شریف آ رہی ہے، شب رات ہے، برات بمعنی آزادی ہے۔ اس رات آنے سے پہلے براءت کے بارے میں فکر کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ گناہوں سے آزادی، مصائب و آلام سے آزادی، مشکلات سے آزادی، رنج و الم سے آزادی، بے روزگاری سے آزادی، قرضوں سے آزادی، لڑائیوں جھگڑوں سے آزادی، نفرتوں عداوتوں سے آزادی، گناہوں کے دندل سے آزادی، نفس کے بگڑنے سے آزادی، غفلت کے جنگل سے آزادی، یہاں تک کہ ہم بولتے جائیں، گنتے جائیں تو ہماری گنتی ختم ہو جائے گی، آزادی کے عنوانات ختم نہیں ہوں گے۔ شب برات ہمارے سمجھنے میں صرف ایک رات ہے کہ جس میں ہم بس آئیں گے، محفل سنیں گے اور نوافل ادا کر کے چلے جائیں گے، معافی مانگ کے چلے جائیں گے۔ شب برات ہر سال آتی ہے، ہم اس رات کو جاگ لیتے ہیں، نوافل ادا کر لیتے ہیں، نہ عشاء کی ترجیح نہ فجر کی ترجیح، پھر پورا سال ہم شب برات کا انتظار کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ سال بھر کی معافی ہوگی، اگلے سال گناہوں کا سلسلہ چلتا رہے گا، پھر شب برات آ جائے گی، پھر معافی مانگ لیں گے، پھر شب برات گزر جائے گی تو لیلۃ القدر آ جائے گی، تو پھر اس پہ معافی مانگ لیں گے، پھر وہی کام شروع ہو جائے گا، تو پھر معراج شریف آ جائے گی، میلاد شریف کی شب آ جائے گی، تو یوں ہی ہمارے گناہوں کا سلسلہ رکتا نہیں ہے، یوں ہی ہم غفلت کی زندگی گزارتے چلے جا رہے ہیں، شب پہ شب آ رہی ہے، ماہ پہ ماہ آ رہا ہے، اور ہماری غفلت اسی طرح جا رہی ہے۔ کسی کی زندگی میں شب برات 80 سال سے آ رہی ہے، 75 سال سے آ رہی ہے، 70 سال سے آ رہی ہے، 60 سال سے، 50 سال سے، 40 سال سے، ہر کسی کی عمر کے لحاظ سے اس کی زندگی میں شب برات کا تکرار ہے، لیکن فائدہ اسے ہی ہے کہ جسے اس رات کے گزرنے کے بعد کچھ حاصل ہوا ہو آخرت کے لحاظ سے۔ انسان فکر مند رہتا ہے، کبھی دنیا کے لیے کبھی آخرت کے لیے۔ جس بندے کی فکر نہیں ہے وہ تو فضول ہے نا، فکر مند انسان کی بات ہے، یا تو وہ دنیا کا فکر مند ہوگا یا وہ آخرت کا فکر مند ہوگا۔
دنیا کے فکر مند کے بہت سارے چہرے ہیں، کبھی وہ کوئی لباس اوڑھے گا، کبھی وہ کوئی لبادہ اوڑھے گا، کبھی وہ کوئی طریقہ اپنائے گا، کبھی وہ کوئی ہیلا اپنائے گا، کبھی وہ کوئی راستہ، کبھی وہ کوئی راستہ۔ دنیا حاصل کرنے کے لیے وہ کہتا ہے کہ کچھ بھی کرنا پڑے کر جاؤ، لیکن مقصد حل ہو جائے۔ مطلب کے لیے، مفاد کے لیے دنیا یہ کہتی ہے کہ تمہیں جو ظلم کرنا پڑے کر جاؤ، دنیا حاصل ہو جائے۔ یہ دنیا کا اصول ہے۔ لیکن آخرت کا فکر مند جو ہے اس کا ایک ہی چہرہ ہے، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ دنیا کا فکر مند جو ہے وہ ہزاروں چہروں کے ساتھ ہے، آخرت کا فکر مند والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ آخرت کا فکر مند قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون، آگے چل کے والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون۔ اسی طرح آپ پورا قرآن پڑھ لیں تو آخرت کا فکر مند ہر وقت اسی فکر میں ہوگا کہ کس کس بہانے سے میں نے اپنے رب کو یاد کرنا ہے اور اپنے نبی کی غلامی میں آنا ہے۔ دنیا کا فکر مند ہزاروں ہیلوں اور ہزاروں چہروں کے ساتھ بھی سکون میں نہیں ہے، پھر بھی وہ پریشان ہے۔ آخرت کا فکر مند جب آخرت کی راہوں پہ چل جاتا ہے، ہر آنے والا پل اس کے لیے پیچھے والے سے زیادہ بہتر ہو جاتا ہے۔ جو وقت اس کا آنے والا ہے، اس وقت میں وہ انسان پیچھے والا وقت اس کا مشکل میں ہوگا، آنے والا وقت آخرت کے لحاظ سے اس کے لیے پرسکون رہے گا، کیونکہ اللہ کے عالم نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں ہے۔ الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب، اگر دلوں کا سکون چاہتے ہو تو تم میرا ذکر کرو، آخرت کی فکر کرو، انشاءاللہ سکون ملے گا، دھوکے میں نہیں پڑو گے۔ انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینہ وتفاخر وتکاثر، اللہ فرماتا ہے کہ دنیا کی زندگی ایک کھیل تماشا ہے، ایک زینت ہے، شوخی ہے، ایک فخر ہے، ایک کثرت کا تماشا ہے۔ جب انسان 10 سال کی عمر تک ہوتا ہے تو اس سے سوائے کھیلنے کے اور کچھ نہیں سوچتا، ماں باپ لڑتا رہتا ہے، وہ کھیل کود میں لگا رہتا ہے، دنیا ہے۔ جب اس عمر سے نکلتا ہے 20-25 سال کی عمر تک جاتا ہے تو زینت میں پڑ جاتا ہے، لاو سے نکل کر زینت میں آ گیا۔ اب کسی نہ کسی طرح شیشہ ہوتا ہے، کنگھی ہوتی ہے، اس کی جوانی ہوتی ہے اور حسن کے سجاوٹ کے انداز ہوتے ہیں کہ میں نے کیسے بال سیٹ اپ کرنا ہے، کیسے میں نے کپڑوں کا سیٹ اپ کرنا ہے، کیسے میں نے 3 پیس بنانا ہے، کیسے میں نے مہندی کا فنکشن کرنا ہے، کیسے میں نے وہ کرنا ہے، کیسے یہ۔ بندہ اس عمر میں آ کے بس زینت کے پیچھے لگ جاتا ہے کہ کب میں نے کس مقام پر کیسا لگنا ہے۔ یہ دنیا ہے، زینت، بس میں اس کے سامنے اچھا لگ جاؤں، میں اس کے سامنے اچھا لگ جاؤں، میں اس کے سامنے اچھا لگ جاؤں، اور مجھے کوئی دیکھنے والا یہ نہ کہے کہ آج تو کیسے آیا ہے۔ یہ دنیا ہے۔ لیکن آخرت کا طالب کہتا ہے جس حال میں بھی رہو، جس حال میں تو رکھے وہ حال گوارا ہے، اتنا تو بس یہ کہہ دے یہ بندہ ہمارا ہے کہ جس حال میں بھی رہوں، اجلا رہوں یا صاف رہوں، بس فکر ایک ہی ہے کہ رب راضی ہو جائے، اس کا رسول راضی ہو جائے۔ لیکن دنیا کا بندہ جب زینت میں پڑتا ہے تو بالوں کی بھی فکر، چہرے کی بھی فکر، اسے اپنے کپڑوں کی بھی فکر، اسے اپنی جوتی کی بھی فکر ہے، اسے اپنی بولی کی بھی فکر ہے، میں کہیں پنجابی بول کے اردو والوں کے سامنے شرمسار نہ ہو جاؤں، اردو بول کے انگلش والوں کے سامنے میں شرمسار نہ ہو جاؤں، سفید لوگوں میں بیٹھ کر کالے رنگ کی وجہ سے پریشان نہ ہو جاؤں، شہریوں میں بیٹھ کر پینڈو لب و لہجے سے پریشان نہ ہو جاؤں۔ یہ دنیا ہے جس کی زینت انسان کے پاس ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب اس سے چلا جاتا ہے، جب 30 سال کی عمر میں جاتا ہے تو فخر آ جاتا ہے، میں یہ بن گیا، میں انجینئر بن گیا، میں افسر بن گیا،
میں وہ بزنس مین بن گیا، میں نے یہ حاصل کر لیا، میں نے وہ حاصل کر لیا۔ جب اس عمر سے آگے جاتا ہے وَتَكَاثُرٌ، پھر وہ اپنی کثرت پہ فخر کرتا ہے کہ میرے اتنے بیٹے ہو گئے، میں نے اتنی جائیداد بنا لی، میں نے اتنی گاڑیاں بنا لی، میں نے اتنے مکان بنا لیے، میں نے اتنے محلات بنا لیے۔ تو یہ انسان کے حوال ہیں۔ جب انسان بچپن میں ہوتا ہے تو لہو و لعب میں ہوتا ہے، کھیل کود میں ہوتا ہے، بس کھیلنا مقصد ہے زندگی کا۔ جب اس سے تھوڑی سی جوانی ڈھلتا ہے تو زینت میں پڑ جاتا ہے، خوبصورتی میں پڑ جاتا ہے۔ جب اس سے نکلتا ہے تو تفاخر میں چلا جاتا ہے کہ میں یہ بن گیا۔ جب اس سے آگے جاتا ہے اولاد کی کثرت ہو جاتی ہے، کما کما کے دولت گھر بنا لیتا ہے تو کثرت میں آ جاتا ہے کہ میرے پاس اتنا کچھ اکٹھا ہو گیا۔ لیکن آخرت کا طالب صبح و شام دن رات ایک ہی فکر میں رہتا ہے کہ آخرت میں جب میں رب غفور کے سامنے جاؤں تو کس منہ سے جاؤں، میرے پاس اعمال کیا ہے، میرے پاس نیکیاں کیا ہے، میں نے نماز کتنی پڑھی ہے، میں نے قرآن کتنا پڑھا ہے، میں نے رب کو کتنا یاد کیا ہے، میں نے رسول کو کتنا یاد کیا ہے۔ بس وہ اسی فکر میں، اور ہر وقت رب سے کیا مانگتا ہے؟ دنیا کا طالب کیا مانگتا ہے؟ یا اللہ مجھے حسن دے۔ دنیا کا طالب کیا مانتا ہے؟ اے اللہ میرے بال نہ اتر جائیں، اے اللہ سفید بال نہ آ جائیں، کہیں میری سجاوٹ میں فرق نہ آ جائے، اے اللہ مجھے اتنا پیسہ دے کہ میں عالیشان لباس پہن سکوں تاکہ کوئی دیکھنے والا مجھے غریب نہ کہہ دے۔ لیکن آخرت کا طلبگار ہر وقت کیا کہتا ہے؟ رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے میں نے کم بن جاوے میرا۔ یعنی آخرت کا طلبگار جو ہے، شب برات کا انتظار کرنے والوں میں موضوع بنا رہا ہوں، شب برات کا انتظار اگر کرنا ہے نا تو پھر کسی طریقے سے کریں کہ جب ہم شب برات آ جائے تو رب کی بارگاہ میں جائیں تو کوئی ہمیں جب رب سے مانگے تو مانگنے والا منہ تو ہونا چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں بس ایک رات نفل پڑھنے سے ہم جنتی ہو جائیں گے۔ جنت اتنی آسان ہوتی تو حضرت بلال کبھی انگاروں پہ نہ جلتے، جنت اتنی آسان ہوتی تو حضرت بلال کبھی تپتی ریت کے اوپر نہ لٹائے جاتے۔ اگر جنت اتنی آسان ہوتی تو حضرت ابو بکر صدیق کبھی غار میں سانپ کے ڈسے سے آپ آرام سے پھر بھی نہ پڑے رہے ہوتے۔ اگر جنت اتنی آسان ہوتی تو حضرت فاروق اعظم اپنے ماموں کا سر دھڑ سے جدا نہ کرتے۔ اگر جنت اتنی آسان ہوتی تو حیدر کرار مولا کائنات خیبر کی دھرتی پہ نہ جاتے۔ اگر جنت اتنی آسان ہوتی تو حضرت امام علی مقام امام حسین اپنے شہادتوں کو لے کر کبھی کربلا میں نہ جاتے۔ ہم کہتے ہیں بس ایک رات مل گئی جنت ہو گئی، نفل پڑھ لیے تو جنت ہو گئی، محفل کروا لی تو جنت پکی ہے۔ لیکن آئیے تقسیم کرتے چلے جاتے ہیں۔ دنیا دار کیا مانگتا ہے؟ دنیا دار ہر وقت اسی فکر میں ہے میرا گھر کیسا ہے، حالانکہ آخرت کا طلبگار جب آ جاتے ہیں نا، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آخرت والا کہتا ہے اب آخرت کی کمائی کا وقت آ گیا ہے۔ جمعے کا دن ہے، میرا اللہ کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ ہاں جی، ایمان والا کیا کہتا ہے؟ آخرت کا طلبگار، اذان آ گئی ہے دکان بند کر دو، رزق بند کر لو، دنیا کما لی، اب آخرت کمانے کا وقت آ گیا ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے جیسے اذان آ جائے بازار البیع بند کر دو۔ شیطان کہتا ہے ابھی وقت ہے، جب جماعت کا عین وقت ہوگا تب مسجد میں جانا، ابھی دنیا کما لو، ایک گاہک چلا گیا تو کیا بنے گا؟ رحمان فرماتا ہے آخرت کے طلبگار ذالکم خیر لکم، اذان آنے کے بعد تیرے کاروبار کو لاک لگ جانا، مسجد میں آ جانا، یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ اس میں تیرے لیے آخرت کا خزانہ ہے۔ دنیا کا طالبگار اذان کی طرف توجہ نہیں کرتا، آخرت کا طلبگار اسی انتظار میں رہتا ہے کب حی علی الصلاۃ کی صدا آئے اور میں رب کے گھر کو چلا جاؤں۔ دنیا کا طلبگار، دنیا کو چاہنے والا ہر وقت اس فکر میں رہتا ہے کہ دنیا راضی ہو جائے،
ایک میسج دوست کرے تو یہاں سے دوڑتا ہوا اسلام آباد پہنچنے میں وقت نہیں لگتا. ایک دوست کا میسج آئے تو اپنی دولت اکٹھی کر کے اس تک پہنچانے میں وقت نہیں لگتا. ایک میسج آئے اس کے لیے اپنا خون تک جسم سے نکال دیتا ہے اور پھر نکالنے کے بعد کہتا ہے اور کوئی میرے لیے ہو تو. اچھی بات ہے, تمنا ایسی ہونی چاہیے, دوستی بھی ہے, وفادار ہونی چاہیے. لیکن یہ دنیا کے طلبدار کو جب حی علی الصلاۃ کی صدا آئے تو اس کا ٹی وی بھی بند نہیں ہوتا, اس کا موبائل بھی بند نہیں ہوتا, اس کی دوستی بھی ختم نہیں ہوتی. دنیا کے طلبگار دوستوں کے ایک اشارے پہ اپنے جسم سے خون نکالنے والوں, بوتلیں خون کے نکال کر ٹیبل پہ رکھنے والوں اور اپنی خون پسینے کی کمائی ہوئی دولت کو ان کے نظر کرنے والوں, دوست بڑا ہے یا رب کائنات بڑا ہے؟ دوست تمہارا قریبی ہے یا رب کریم؟ نحن اقرب الی من حبل الورید. میرا اللہ فرماتا ہے بندے ذرا غور تو کر, میں تیری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں. تیرے دوست مشکل میں تیرے قریب آئے نہ آئے, لیکن جب تو قریب سے ہو کے رب کو پکارے گا نا, جب قریب سے ہو کے اپنے خلاق عالم کو پکارے گا نا, ابھی تو پکار کر رکے گا نہیں, تیری پکار سے پہلے تیرے رب کائنات کی رحمت تیرے دروازے پہ آ جائے گی. ہاں جی, یہ دنیا کا طلبگار ہے جو دوستوں کے ہر میسج پہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے. لیکن جب اذان آ جائے حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح, تو یہ دنیا اسے گھر سے نہیں نکلنے دیتی, یہ دنیا اس کا روزگار بند نہیں ہونے دیتی. یہ دنیا کہتی ہے کبھی دکان بند نہ کرنا, یہ دنیا کہتی ہے ابھی گھر سے نہ نکلو, وہاں جا کر کچھ باتیں سننی پڑیں گی, مولوی سر کھائے گا, وہاں پر ادھر ادھر کی باتیں ہم نے نہیں سننی, ہم جب عین فرض کا وقت ہوگا تب جائیں گے. لیکن آخرت کا طلبگار کہتا ہے جاؤ مصطفیٰ کا فرمان سنیں گے, آخرت کے ثواب سے مالا مال ہوں گے. ہاں جی, آخرت کی فکر انسان کو اپنے نبی کی تعلیمات سنانے کے لیے مسجد میں بلا دیتی. لیکن دنیا کی طلب کہتی ہے نہیں. دنیا کا طلبگار, دنیا کبھی اس سے راضی نہیں ہوتی. صبح سے لے کر شام تک, شام سے لے کر صبح تک زندگی کے 50 سال گزار دیے, دنیا کے ہر عمل میں اس کے پاس, دنیا کے ہر عمل میں اس کے پاس, دوستوں کے ہر عمل میں اس کے پاس. 50 سال گزارنے کے بعد ایک دفعہ دوست کو کہہ دیا آج میں تیرے کام نہیں آ سکتا, دوست مارتا ہے اس کو ٹانگ, وہ وہاں سے گزر جاتا ہے, بے وفائی کی حدیں کراس کر کے کہتا ہے جا اگر تو میرا نہیں تو میں تیرا نہیں. لیکن آخرت کا طلبگار ایک لمحہ بھی رب کا ہو کر اس کے قریب ہو جاتا ہے تو میرے اللہ کی رحمت اس کے اور قریب ہو جاتی ہے اور اسے کہتی ہے جو مانگ لیا سو مانگ لیا, اور بھی کچھ مانگ. ہاں جی, دنیا, یہ دنیا آپ کو غافل کرے گی. رمضان المبارک آ رہا ہے, دنیا کہے گی ہر چیز کا ریٹ بڑھا دو. روزے آ رہے ہیں تو لوگوں نے روزہ رکھنا ہے تو افطار سموسے کھجور سے کرنا ہے تو کھجور کے ریٹ بڑھاؤ, سموسہ مہنگا کر کے بیچو, ہر چیز مہنگی کر دو کہ بزنس کا مہینہ آ رہا ہے. آخرت کا طلبگار کہتا ہے اب نیکیوں کا مہینہ آ رہا ہے. آئے گا تو سحری کے وقت اٹھ کر روزہ رکھیں گے, آئے گا تو رات کو نماز تراویح ادا کریں گے, آئے گا تو دن بھر میں روزہ رکھ کے قرآن کی تلاوت کریں گے, آئے گا تو اس میں ہم جی بھر کے رب کو یاد کریں گے اور اس کی رحمت ہمیں ملے گی, اس کی بخشش ہمیں ملے گی. دنیا دار کہتا ہے سیزن کا مہینہ آ رہا ہے, آج اس مہینے میں کہتا ہے بھئی آج کے اس مہینے میں رشتہ داروں کے پاس نہیں آؤں گا, مجھے مت بلائیے گا. دوست بلاتا ہے آجو بھئی, کہتا ہے دوستی نہیں بھائی, دنیا کا وقت آ گیا ہے, بزنس کا ٹائم ہے, میں نہیں آؤں گا. نہ رشتہ دار نہ دوست کوئی بھی نہیں ہے, دنیا دنیا دنیا. اس مہینے میں درزی کے پاس جاؤ تو وہ بزنس ہے, آپ جس کے پاس جاؤ تو وہ کہتے ہیں آج وقت نہیں, کیوں عید قریب ہے, میرے بزنس کا وقت ہے. لیکن آخرت والا بھی تو کوئی ایسا ہوتا ہے نا, اسے کوئی کہے بندے آ عشاء کے وقت میرے پاس, وہ کہتا ہے ارے نہیں آنا. کیوں نہیں آنا؟ اس لیے کہ نماز تراویح پڑھوں گا, آخرت میں کمانے کا وقت آ گیا ہے, آخرت کمانے کا وقت آ گیا ہے, رب کو یاد کرنے کا وقت آ گیا ہے. شب برات کا انتظار کرنے والوں, میرا اللہ فرماتا ہے نا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اگر آپ کو میری اس مسجد کا پہلا جمعہ یاد ہو تو میں نے یہی موضوع پڑھایا تھا کہ میرے اللہ نے ہمیں رمضان کیوں دیا. آج رمضان آنے سے پہلے میں آپ کو یہی بات کروں گا
میرا اللہ فرماتے ہیں ہم نے روزے تمہیں کیوں دیے؟ صبح سے لے کر شام تک بھوکے رہتے ہو تو کیا بھوک مجھے آپ کی چاہیے؟ نہیں۔ پیاس چاہیے؟ نہیں۔ کیا چاہیے؟ لعلکم تتقون، اللہ فرماتا ہے تمہیں روزے اس لیے دیے تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تمہارے رگ رگ میں میرا پیار آ جائے، تاکہ ہر وقت تم مجھ سے ڈرنے والے بن جاؤ، تاکہ تم خوف رکھنے والے بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ شب برات کیوں آتی ہے؟ کیا صرف اس لیے آتی ہے گناہ کر کے معافی مانگ کے صبح وہی کام شروع کر دے؟ شب برات کیوں آتی ہے کہ عشاء کی نماز میں نہ جائیں، بعد میں رات کو کثرت کر دیں؟ شب برات اس لیے تو نہیں آتی کہ رات کو ہم نوافل ادا کریں، صبح فجر کی نماز نہ پڑھیں۔ میں آپ سے یہ بات واضح طور پر عرض کرنا چاہوں گا، شب برات کا انتظار کرنا بہت عظیم عبادت ہے اور عظیم سوچ ہے۔ اللہ ہم سب کو ایسا انتظار عطا فرمائے۔ کسی کو کوئی انتظار، کسی کو کوئی انتظار، قسمت والوں کو آج ہے شب انتظار کا انتظار، شب برات کا انتظار ہے۔ الحمدللہ مومن کے سینے میں اب بھی شب برات کا انتظار ہے الحمدللہ، لیکن اعتکاف کا انتظار بھی ہوگا، ہم اعتکاف بھی کریں گے، لیکن بات واضح طور پر کر دوں کہ شب برات کا جتنا فائدہ مسلسل نماز پڑھنے والے کو ہوتا ہے اتنا صرف شب برات میں آنے والے کو نہیں ہوتا۔ اعتکاف بیٹھنے میں جو 10 روزے رکھنے والے کو اتنا فائدہ نصیب نہیں ہوتا جتنا پورا مہینہ روزے رکھنے والے کو نصیب ہوتا ہے اور فائدہ نصیب ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں جی شب اعتکاف میں بیٹھیں گے 10 روزے رکھیں گے، لیکن رکھنا درست ہے، اعتکاف بیٹھ سکتا ہے بندہ، لیکن جو مزہ پورا مہینہ روزہ رکھ کے اعتکاف میں آنے کا ہے اس مزے کا کیا ہی قاعدہ ہے؟ ہاں جی، اعتکاف کا نیت کرنا ہے تو آج سے یہ بھی نیت کرو کہ ہم انشاءاللہ پورا مہینہ روزہ نہیں چھوڑیں گے، نماز تراویح نہیں چھوڑیں گے، ہم تہجد گزاری اپنائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا اعتکاف کیوں کیا؟ مالک تو نے 10 دن کا اعتکاف رکھا، دنیا کے قریب نہیں جانا، ماں باپ کے قریب نہیں جانا، رشتہ داروں کے قریب نہیں جانا، مسجد کی حد سے قدم باہر نہیں رکھنا، یا باری تعالیٰ رشتے حلال ہے، باہر جانا حلال ہے، ماں کے پاس جانا حلال ہے، باپ کے پاس جانا حلال ہے، رشتوں کے پاس جا کر خیر خواہی کرنا حلال ہے، لیکن اعتکاف میں کیوں نہیں ہے؟ فرمایا تاکہ تجھے عادت ہو جائے یہاں رہ رہ کر کہ جب پچھلی رات آ جائے تو پچھلی راتی رحمت رب دی بلند کرے آوازہ، یہاں 10 دن بیٹھ کر ہر لمحہ تو رب کو یاد کر تاکہ تیری نس نس میں یہ بات رس جائے کہ جب عبادت کا وقت آ جائے تو ہر شے کو ٹھوکر لگا کر اس کے گھر میں پہنچ جائے تاکہ مجھے رب کے یاد کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ لیکن اگر یہ چیز حاصل نہیں ہوئی تو اعتکاف جانے کا کیا فائدہ؟ شب برات مالی تعالیٰ تو نے ہر روز شب برات نہیں بنائی، سال میں ایک رات شب برات بنائی۔ فرمایا ایک رات عبادت کر رہے ہو میری رحمت کا دروازہ تو پورا سال کھلتا ہے۔ ایک رات تم عبادت کر رہے ہو، 12 بجے بھی جاگ رہے ہو، 11 بجے بھی جاگ رہے ہو، 1 بجے بھی جاگ رہے ہو، صبح اٹھ کر کاروبار پہ بھی جا رہے ہو، دنیا نے تمہیں سونے نہیں دیا، دنیا تمہیں سونے دے گی بھی نہیں۔ اور آج کل خاص طور پر جو مہنگائی کا عالم ہے، میں تو نہیں سمجھتا کوئی بندہ رات کو جاگے اور صبح کام پہ نہ جائے چھٹی کرے، ایسا ہوگا جی؟ نہیں بولنا سبحان اللہ کہہ دیں، کوئی بات نہیں کہہ رہا، ہماری بات ہو رہی ہے۔ اب اللہ ہم سب کو یہ رات عطا فرمائے۔ ہم تو کام چھوڑیں گے جی؟ نہیں کریں گے، کاروبار کریں گے۔ میرا اللہ فرماتا ہے اگر تھوڑا سا سوچو نا کہ تم شب برات کی پوری رات عبادت کر کے صبح کام کر سکتے ہو تو شب برات کے آگے پیچھے رات کو تھوڑا حصہ مجھے یاد کر کے بھی صبح کام کر سکتے ہو۔ اگر تھوڑا سا فکر کرو تو رات جس طرح سال گزر گیا تو شب برات بھی گزر جائے گی، وقت تو نہیں رکتا۔ لیکن میرے بھائی اگر شب برات کو تو یاد رکھتا ہے رب کو، پوری رات تو نے رب کو یاد رکھا، تیری دنیا خراب نہیں ہوئی، پوری رات تو میرے گھر میں رہا تیرا کوئی رشتہ نہیں ٹوٹا، پوری رات تو میرے گھر میں رہا تیری روزی بند نہیں ہوئی، پوری رات تو میرے گھر میں رہا تیرا کوئی نقصان نہیں ہوا، تو پھر تو جان لے تو پورا سال میں جب بھی تو میرے گھر میں آئے گا، جب بھی تو مصلی پہ سجدے میں آئے گا، جب بھی تو مجھے یاد کرنے آئے گا، جس طرح پوری رات میرے نام کرنے سے تیرا کوئی نقصان نہیں ہوا، اسی طرح جب جب بھی تو نماز پڑھنے آئے گا پھر بھی تیرا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ہاں جی، پھر بھی تیرا کوئی نقصان نہیں ہوگا، بس سوچنے کی ضرورت ہے۔ ایک فکر آخرت کی گھڑی، ایک گھڑی سوچنا ہزاروں سال کی عبادت کے برابر ہے۔ فکرت کی ایک گھڑی، ایک فکر کرنا ہزاروں سال کی عبادت کا ثواب ہے۔ لیکن ہم کب فکر کرتے ہیں؟ ہمیں دنیا کی فکر ہے، کاروبار کیسے کرنا ہے۔ لیکن میرے بھائیو رب کیا فرماتا ہے؟ دنیا کی زندگی دھوکہ ہے، اس دنیا نے ہمیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے،
یہ بھی ایک دھوکہ ہے، یہ بھی ایک دھوکہ ہے کہ شب برات آئے گی معافی مانگ لیں گے، صبح پھر وہی کام شروع، یہ بھی ایک دھوکہ ہے۔ عبادت کے ساتھ بھی ایک دھوکہ ہے کہ ہم توبہ کرنے کے لیے اسی لیے آتے ہیں کہ ہم نے گناہ کیے ہیں، رب کے لیے کون آئے گا؟ لیکن جو آخرت کا طلبگار ہے وہ صرف اس لیے نہیں آتا کہ مجھے جنت ملے گی، وہ اس لیے نہیں آتا کہ مجھے معافی ملے گی۔ اے بندے خدا تو کیوں آتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں اس لیے آتا ہوں کہ اس سے میرا رب راضی ہوگا، اس سے میرا رسول راضی ہوگا، اس سے میرے اللہ کی محبت تازہ ہوگی، اس سے میرے نبی کی محبت تازہ ہوگی، پھر اس میں میرے نبی کی ادا پہ عمل بھی ہو جائے گا، کیونکہ یہ ادا ادائے مصطفیٰ ہے۔ راتوں کو اٹھ کر عبادت کرنا میرے نبی کی ادا ہے اور میرے رب کو پسند ہے۔ دنیا کا طلبگار کہتا ہے میں شب برات میں جاؤں گا، رب سے روزی مانگوں گا، رب سے میں دنیا مانگوں گا، رب سے میں اولاد مانگوں گا، رب سے روزگار مانگوں گا۔ عیب نہیں ہے مانگنا، میرا اللہ فرماتا ہے دنیا کے اے روزی مانگنے والو آؤ میں تجھے روزی دوں گا، آؤ مصیبتوں سے معافی مانگنے والو ہم تمہیں معافی دیں گے۔ لیکن آخرت کا طلبگار شب برات جب آتی ہے وہ رب سے جب بھی مانگتا ہے آخرت میں مصطفیٰ کے سامنے عزت مانگتا ہے۔ لیکن میرے بھائی ایک بات یاد رکھنا، کل قیامت کے دن ہوگا، قرآن فرماتا ہے لمن الملک اليوم، میرا اللہ فرماتا ہے کل قیامت کے دن میں بندوں سے پوچھوں گا جب محشر کا میدان قائم ہوگا۔ کب؟ جب محشر کا میدان قائم ہوگا، میرا اللہ فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کون بادشاہ ہے؟ آج کے دن کون بادشاہ ہے؟ آج ہر بندہ بادشاہ بنا پھر رہا ہے کہ نہیں؟ آج کوئی کہتا ہے میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں وزیر اعظم، میں وزیر، میں مشیر، میں بادشاہ، میں اس ممبر کا مالک ہوں، میں بہت بڑا مولوی، میں خطیب، میں پیر، میں جگیردار، میں وزیر، میں مرید، یہ وہ، ہر بندہ کہتا ہے میں یہ ہوں، میں وہ ہوں۔ لیکن قیامت کے دن جب میرا اللہ فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کون ہے جو بادشاہ ہے، ہر کسی کی زبان پہ تالا ہوگا، کوئی بادشاہ نہیں بول سکے گا، کوئی مولوی نہیں بول سکے گا، کوئی وزیر مشیر نہیں بول سکے گا، کوئی پیر مرید نہیں بول سکے گا، ہر کسی کے لب پہ تالا ہوگا۔ آج لوگ کہتے ہیں شاید قاری صاحب آپ یہاں پر بیٹھ کر لوگوں کو ہٹ کرتے ہیں، آپ تنقید کرتے ہیں، لوگوں کی بے عزتی کرتے ہیں، آپ انسلٹ کرتے ہیں۔ میں نے کہا آپ ایک بات کا جواب دے دیں تو پھر میں آپ کی بات کا تصور کروں گا۔ جی کیا بات یہ ہے کہ کل قیامت کے دن جب میرا اللہ فرمائے گا آج کون بادشاہ ہے، کیا میں وہاں کر کھڑا ہو کر یہ کہہ سکوں گا یا اللہ میں بادشاہ ہوں؟ کہہ سکوں گا؟ نہیں آواز آ رہی ہے تو بتائیں نا، جب میں بادشاہ ہی نہیں ہوں تو مجھے کیا اختیار ہے کسی کی بے عزتی کرنے کا؟ جب میرے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے، میں ہو سکتا ہے آپ لوگوں سے زیادہ گناہگار ہوں۔ کبھی مت ذہن میں یہ تصور کیجئے گا کہ ممبر پہ بیٹھ کر ہم کسی کی رسوائی کرتے ہیں، ممبر پر بیٹھ کر ہم کسی کی تنقید کرتے ہیں، ممبر پر بیٹھ کر ہم کسی کی بے عزتی کرتے ہیں، کبھی یہ تصور نہ کیجئے گا۔ ہم یہاں پر بیٹھ کر جتنی آپ سے بات کرتے ہیں واللہ باللہ تاللہ خدا کی عزت و جلال کی قسم ہم اتنی بات اپنے آپ سے بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پہ اللہ کی لعنت ہو۔ میرے بھائیو ہم یہاں پر بیٹھ کر بات کرنی آسان نہیں ہے، یہاں پر جتنی ہم آپ سے بات کر رہے ہوتی ہیں اتنی ہم اپنے آپ سے بھی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اور میں کبھی یہ دعویٰ نہیں کروں گا کہ میں آپ لوگوں سے نیک ہوں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ مجھ سے نیک ہیں، آپ مجھ سے زیادہ اچھے لوگ ہیں، کیونکہ میرا اللہ ہی جانتا ہے نا کون اچھا ہے کون نیک ہے۔ میرے بھائی یہاں سے نکلنے والی بات کو تنقید مت سمجھیے گا، یہاں سے نکلنے والی بات کو اپنی بے عزتی مت سمجھیے گا۔ میرے بھائی آج اگر تو جس طرح وقت گزار رہا ہے، آج لوگ تو ایک منٹ کے اندر کسی کو الزام میں لپیٹ میں لے لیتے، ایک منٹ میں کسی عزت کا تماشا بنا لیتے ہیں، ایک منٹ میں کہتے ہیں تجھے یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا۔ قیامت کے دن میرا اللہ فرمائے گا اور میرے بندوں پہ حکمرانی کرنے والے، میرے بندوں کو رلانے والے، میرے بندوں کو ستانے والے، میرے بندوں کی عزت کو اچھالنے والے، میرے بندوں کو رسوا کرنے والے، میرے بندوں کی عزت کو اچھالنے والے، آج بتا تو بادشاہ ہے کہ میں بادشاہ ہوں؟ لمن الملک اليوم، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس وقت سب کی زبانوں پہ تالا ہوگا۔ میرا اللہ پھر کیا فرمائے گا جب سب خاموش ہو جائیں گے، کوئی دنیا کا بادشاہ نہیں بولے گا، کوئی وزیر مشیر نہیں بولے گا، کوئی بھی اپنے طاقت پہ ناز کرنے والا جو آج یہ کہتے ہیں جا میں تجھے یہاں سے فارغ کرتا ہوں، میں تجھے وہاں سے فارغ کرتا ہوں،
یہ سارے اپنی شہنشاہیوں پہ ناز کرنے والے رب کائنات کے دربار میں جب پیش ہوں گے، لیکن اس سے پہلے میں یہ بات کر دوں، میں رب سے معافی مانگوں، تو رب سے معافی مانگ۔ کس بات کی معافی؟ اس بات کی معافی کہ آج رب نے میری عزت بنائی ہے، مجھے منبر رسول پہ بٹھایا ہے، میرا حق بنتا ہے میں ہر وقت ڈروں بھی صحیح، رب سے بھی معافی مانگوں۔ یا اللہ روز محشر کا میدان ہوگا، یہ سارے لوگ میرے سامنے ہوں گے اور مجھے وہاں کہیں رسوا نہ کر دینا، سامنے میرے عیب نہ کھل جائے کہ تب زمانہ کہے یہ بڑا مولوی بنا پھرتا تھا، یہ بڑا خطیب بنا پھرتا تھا، اور اس کی اوقات تو یہ ہے، یہ تو اتنا بڑا مجرم بن گیا ہے۔ آج ہم سب کے سامنے بادشاہ بنے پھرتے ہیں، سب سے بڑے سردار بنے پھرتے ہیں، میں وہ ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں یہ ہوں۔ ڈریں اس بات سے کل قیامت کے دن جب بادشاہ مطلق اس کے دربار میں جب ہم جائیں گے تو ہمارے جب کارنامے اگر کھل گئے، میرے اللہ نے پردہ اٹھا دیا، تو اس وقت رب کائنات کی بارگاہ میں ہم کیا کریں گے؟ جب زمانہ دیکھ کر کہے گا یہ بڑا حاجی بنا پھرتا تھا، یہ بڑا عزت والا بنا پھرتا تھا، اور یہ تو ویسا ہے، یہ تو ویسا ہے۔ ڈریں اس دن کی بادشاہی سے جس دن بڑوں بڑوں کی شاہی کی پگڑیاں اچھال دی جائیں گی، بڑوں بڑوں کی عزتیں سامنے آ جائیں گی۔ ارے بندے خدا، تو اپنے آپ کو یہ سمجھتا تھا، تو اپنے آپ کو یہ سمجھتا تھا، لیکن حقیقت پتہ چلی کہ یہ تو کچھ بھی نہیں تھا، تھی تو میرے اللہ کی ذات۔ سب سے بڑی ذات کس کی ہے؟ سب سے بڑی عزت کس کی ہے؟ سب سے بڑی بادشاہت کس کی ہے؟ میرے اللہ کی بادشاہت ہے۔ آج ہم ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، ہماری کوئی اوقات نہیں ہے۔ میرے اللہ کی مخلوق پہ غرور کرنے والوں، میرے اللہ کی مخلوق پہ دبدبا رعب دکھانے والوں، ذرا دھیان سے دکھانا، جب رب کائنات کی بارگاہ میں جاؤ گے تو رب کائنات بھی پوچھے گا نا، اے بندے خدا، آج تو میری بادشاہت ہے، بتا نا کیسے تو نے میرے بندے پہ رعب دکھایا تھا۔ لمن الملک اليوم، میرا اللہ فرمائے گا آج کون ہے جو بادشاہ ہے؟ جب سارے خاموش ہو جائیں گے، رب کائنات کی آواز آئے گی، للہ الواحد القہار۔ اللہ فرمائے گا آج کے دن وہی بادشاہ ہے جو اللہ ہے، جو قہار ہے۔ اچھا، یہاں پر قہار کی صفت ہی کیوں قرآن میں لائے گی؟ میرا اللہ نے رحیم کی صفت کیوں نہیں؟ قہار کیوں قرآن میں لایا؟ اپنی بادشاہت کے اظہار کے لیے میرے اللہ نے قہاری صفت کو کیوں سامنے لایا؟ تاکہ آج ہم ڈر جائیں، آج ہم ڈر جائیں اس دن کی رسوائی سے، آج ہمارے اندر رعب و دبدبا آ جائے رب کائنات کے دربار کا، اور اس ڈر کی وجہ سے آج ہم اپنا قبلہ درست کر لیں۔ میرے بھائیو، آج ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ شب برات کے آنے سے پہلے جو ظلم کیے ہیں رب سے معافی کر لو، جو گناہ کیے ہیں رب سے معافی مانگ لو۔ نمازی نہیں ہے تو شب برات سے پہلے نمازی بن جاؤ۔ قرآن کے قریب نہیں آتے ہو تو پہلے شب برات کے آنے سے قرآن کی تلاوت شروع کر دو۔ ماں باپ کو رلاتے ہو تو شب برات آنے سے پہلے ماں باپ کے قدموں میں آ جاؤ، پھر شب برات میں آنے کا مزہ بھی ہے۔ ورنہ کوئی بات نہیں ہے۔ یہ دنیا گزر جائے گی، رب کائنات کا دربار ہوگا، قہار شان والا رب کائنات جب فرمائے گا، بندے خدا شب برات میں آنے والے تو نے میرے نبی کا فرمان نہیں سنا تھا، اس شب برات میں سب کی معافی ہوگی، ماں باپ کو رلانے والے کی کوئی معافی نہیں ہوگی۔ آج کس معافی سے میرے دربار میں آئے؟ لہٰذا آج اپنے ماں باپ کی قدر کریں، آج ہر گناہ کا خاتمہ کریں، توبہ اور استغفار کے ساتھ اسی رب کائنات کی بارگاہ میں رجوع کریں۔ شب برات آنے سے پہلے اس سے رب کائنات کے دربار میں معافی مانگ لیں کہ وہ دن جب آئے گا میرے بھائی سب کی بات بن جائے گی، کوئی بھی اس دن میرے بھائیوں اس دن ہماری کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ تو میاں صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے رب کائنات کی بارگاہ میں کچھ اس انداز سے پکارتے ہیں۔ ہاں جی، ذوق ہے تو سبحان اللہ کہہ دیں۔ اللہ اکبر کبیر، عزیزان گرامی، نبی دے غلام و آقا دے غلام، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والے اپنے رب کائنات کے دربار اندر شب برات آن تو پہلے معافی نامہ جمع کرا لو۔ میرے نبی نے فرمایا سال بھر دے اعمال جمع ہو جان گے، آئندہ سال دے رجسٹر شروع ہو جان گے۔ میرے نبی نے فرمایا میں شعبان المعظم دے مہینے اندر اللہ دی عبادت زیادہ کرنا، روزے زیادہ رکھنا، ایش ہونے کیوں؟ میرے نبی نے فرمایا اس واسطے کہ جدو میرے نام اعمال میرے رب کائنات دے دربار چ پیش ہون، میں نیکیاں کردا ہو یا رب دے بارگاہ چ پیش ہو جاواں۔ اج معافی منگدے شروع کر دیو، توبہ اور استغفار دا مسلمانہ دروازہ رب کائنات معافی والا دروازہ اج بھی کھلیا ہے، رب کول معافی منگنا شروع کر دیو۔ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ سانو سمجھان دیو یا رب کائنات دی بارگاہ چ مسلمانہ کی عرض کردے نے، رب کائنات دی بارگاہ چ عرض کردے نے وڈیاں مہراں والے اساں
وڈیاں مہراں والے اسایا ات رب غریب نوازا اپنے فضل کرم تھی کھولی رحمت دا دروازہ اج شب برات آن تو پہلا انتظار کرنے والے ہو اد رب کائنات دی رحمت منگ لو. اے ضروری نہیں میرے اللہ دی رحمت صرف شب برات نو ملے گی، صرف لیلۃ القدر نو ملے گی، صرف شب معراج نو ملے گی. بندہ خدا جدوں بھی تو رب دے قریب آ جائے گا او دی رحمت دا طلبگار ہو کے آ جائے گا. بولنا تیرا کم میں جدوں تو بولے گا میرا اللہ تیرے تے مہربان ہو جائے گا. میاں صاحب رحمت اللہ علیہ ساڑے گریبان مسلمانہ جو جوڑ دیا جنجوڑ دیا آج نماز دے قریب نہیں ہونا ہے، آج قرآن دے قریب نہیں ہونا ہے، میرے اللہ دی رحمت دا طلبگار نہیں ہونا ہے، او دے گل معافیاں نہیں منگنا ہے. آج یارہ دے ایک میسیج تے مسلمانہ ترپ دویا چلا جانا ہے. آج جسم دے اندر خون بھی کر کے دے دینا ہے. آج خون پسینے دی کمائی ہوئی مسلمانہ دولت بھی نچھاور کر دینا ہے. آج یارہ واسطے ہر لمحہ فدا کرنے والے ہیں. آج رشتہ داراں واسطے مسلمانہ ہر شے لٹانے والے ہیں. حی علی الصلاۃ اکھاں بند کرنے والے ہیں، حی علی الصلاۃ اکھاں بند کر جانے والے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. اس قرآن دی آیت تو نظراں چرانے والے ہیں، نماز جمعہ دے قریب نہ آنے والے ہیں، اذان سن کے بھی کاروبار بند نہ کرنے والے ہو، اللہ پاک دی رحمت دے قریب نہ آنے والے ہیں. میں بھی اسے گناہ دے اندر شامل ہوں، تو بھی اسے گناہ دے اندر شامل ہے. آج وقت ہے اپنے رب دے قریب آ جاؤ، آج وقت ہے اپنے رب کائنات دے دروازے تے آ جاؤ. شب برات تو پہلے نمازی بن جاؤ، شب برات تو پہلے توبہ تائب ہو جاؤ، شب برات تو پہلے قرآن پڑھنے والا بن جاؤ، شب برات تو پہلے صلاۃ و تسبیح پڑھنے والا بن جاؤ، شب برات تو پہلے مسلمان راتوں نوافل ادا کرنے والا بن جاؤ. آج ہر بندہ ایسے تو اندر لگے آئے میں کنے نفل شب برات رو پڑھا، میں کنج نفل پڑھا. آج ہر کوئی ایک دوے کو تگ دو پیا کر دے. مولوی صاحب میں دس دیو کنے نفل پڑھا، مولوی صاحب میں دس دیو میں کنے نفل پڑھا. میرا تیری بارگاہ اندر سوال، کیا تیرا اللہ ہوگے جڑا صرف شب برات تیرا رب؟ کیا تیرا اللہ ہوگے جڑا صرف شب برات تیرے نفل سن دے؟ کیا تیرا اللہ ہوگے جڑا صرف شب برات تیری عبادت حقدار ہے؟ تیری مسلمانہ جواب آئے گا نہیں نہیں، میرا اللہ تے ہر وقت اپنی عبادت نو قبول کرنے والے، مینوں اپنے در تے بلانے والے. پھر آج وقت ہے اپنے نبی دے دربار اندر آ جاؤ. میاں صاحب رحمت اللہ علیہ سانو غفلت چوں نکلن واسطے کی بوندے نے؟ شدان بلبل باغی بولے تے شدان باغ بہارا شدان ماں پہ حسن جوانی اور شدان صحبت یارا. آج کیڑیاں مسلمانہ صحبتاں تے ناز کر دیو، کیڑیاں رشتہ داریاں تے ناز کر دیو، کیڑیاں اولاداں تے ناز کر دیو، کیڑی دولت تے ناز کر دیو. آج جنہ یاراں بیلیاں پیچھے لگ کے ایک میسج تے جوانیاں نال مسلمانہ قربان کرنے والے ہو. آج اپنے قائد دی ایک بولی تے مسلمانہ روڑاں نو بلا کرنے والے ہو. آج اپنے قائد دی نظر تے ایک اشارہ تے سب کچھ کرنے والے ہو. میرا تواڈی بارگاہ اندر سوال ہے، آج دنیا دا قائد بلائے ہر شے کر لیندے ہو، جڑا رب دن چ 5 واری حی علی الصلاۃ بلائے او دے کول نہیں ہونا ہے. رب کائنات دربار جدوں سجے گا میرا اللہ فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کون بادشاہ ہے؟ بڑے بڑے بادشاہ سر جھکا دین گے اس بادشاہ دربار دے وچ جان والے. اودوں کی جواب دے گا جدوں میرا اللہ فرمائے گا اے دنیا دے طلبگار، اے دنیا دی یاری والے، اے دنیا نو منن والے، دنیا واسطے سب کچھ حاضر کیتے، آج نبی واسطے کچھ نہیں، حی علی الصلاۃ کچھ نہیں، حی علی الفلاح نہیں. میں بھی مجرم
تو بھی مجرم مسلمان، سانو اس مجرم تو معافی منگنی چاہیے، اس جرم تو معافی منگنی چاہیے۔ آ مسلمان تاجدار گولڑا پھر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ دے دربار تے چلیے، رب کائنات دی بارگاہ اندر کی عرض کرتے ہیں آقا دے غلام، انج مسلمان سانو فریادی بننا چاہیے، انج اپنے رب کو منگنا چاہیے۔ کی عرض کرتے ہیں رب سچیا تینو دم دم سورا اتھے دور کری بلا میں مجرم شرمندہ جھوٹا ات میں بھریا نال گناہ مولا کھولی بوا رحمت والا ات خیر کرم دی پائی رو رو عرض نصیر گزارے ات بیڑا بننے لاوی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ساڑھے بزرگاں نے اجر آپ کو منگیا سونیا اسی مجرم تے شرمندہ تے جھوٹے بہت گناہگار ہیں، سونیا تیری کرم دی امید ہے، تیرے فضل دی امید ہے، اپنے فضل کرم دا اپنے فضل کرم تھی کھولی رحمت دا دروازہ۔ شب برات میرے اللہ دی عطا دی رات ہے، لیکن یہ نہیں لکھیا کسی پاس کہ میرے اللہ دی رحمت شب برات تو بعد قدر بھی نہیں ہے۔ اس تو پہلے کہ شب برات آ جائے اپنے رب کے قریب ہو جائے، اپنے رب سے رحمت مانگے، اپنے رب سے توبہ مانگے، نمازی بن جائیں، قرآن پڑھنے والے بن جائیں۔ رمضان المبارک آنے سے پہلے پہلے اپنے آپ کو رمضان المبارک کے قریب کر لیں، انشاءاللہ دنیا بھی آپ کی ہنسی ہو جائے گی۔ قرآن نے ایک دعا ہم کو دی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ اتنی جامع دعا ہے، جس بندے کے لب پہ یہ دعا ہونا، ہمارے اسلاف نے لکھا ہے اسے کوئی اور دعا مانگنے کی ضرورت نہیں پیش آتی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے میرے اللہ دنیا دی ساری بھلائیاں مینوں عطا فرما، اور فی الآخرۃ حسنہ، اے سونیا آخرت دی ساری بھلائیاں مینوں عطا فرما، وقنا عذاب النار، سونیا مینوں جہنم تو بھی بچا۔ جڑا بندہ ہے دعا کرن والا ہوے انہوں کوئی ہور دعا کرن دی لوڑ نہیں پیندی، آدھے لباں تو شب برات آن تو پہلا ہونے تو شروع ہو جاؤ، اے اللہ سانو آخرت دی بھلائیاں بھی عطا فرما، سانو دنیا دی بھلائیاں بھی عطا فرما۔ دنیا دی بھلائی کی ہے جدو حی علی الصلاۃ صدا آ جائے، بندہ ساری دنیا نو چھوڑ کے رب کائنات دے دربار تے آ جائے، نماز پڑھ کے آخرت دا خزانہ حاصل کر لوے۔ جنوں یہ بھلائی مل گئی ہے سمجھ لوے دنیا دے نال نال اللہ انہوں آخرت دی بھلائی بھی عطا فرما دیتی ہے۔ انشاءاللہ بروز منگل بعد نماز عشاء شب برات کی محفل ہوگی، اس کے بعد 12 بجے کے بعد انشاءاللہ ذکر اذکار کا سلسلہ بھی شروع ہوگا، ذوق و شوق کے ساتھ، آبا محبت و پیار کے ساتھ نماز پنجگانہ کا آج سے اہتمام کریں اور شب برات کے لیے انتظام کریں، اور شب برات کو محفل میں بھی شرکت کریں، عبادت بھی کریں، مائیں بہنیں بھی کریں۔ یہاں پر میں آپ کو ایک بات واضح کر دوں، بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ شب برات میں مخصوص نوافل یا عبادت کے علاوہ کوئی عبادت نہیں ہوتی۔ میں ہر مقام پر بس ایک ہی پیغام آپ کو دیتا ہوں، وہ رب کائنات ہمارے سجدوں کو نہیں دیکھے گا کتنے کیے ہیں، ہماری رکعتوں کو نہیں دیکھے گا اس نے کتنی پڑھی ہیں، وہ تو یہی دیکھتا ہے اس نے دل سے مجھے کتنا پکارا ہے۔ جب بندہ اللہ کہتا ہے، میرے نبی نے فرمایا جو بندہ دل سے ایک دفعہ کہنا اللہ، اللہ اس کی طرف نظر کرم فرماتا ہے، اور جس کی طرف ایک دفعہ نظر کرم فرمائے اس کے سارے گناہ جل کے بسم ہو جاتے ہیں۔ آپ بس جتنا میسر آئے آپ سبحان اللہ کی تسبیح پوری رات پڑھتے رہیں، میرا اللہ آپ کو پھر بھی آخرت کے خزانے عطا فرما دے گا انشاءاللہ۔ اللہ نے ہمیں ہمت و توفیق یا مہلت دی تو اس رات کو عبادت کا سلسلہ رہے گا، جو اب آپ اپنے ذوق سے اپنی طرف سے لنگر کا حصہ دینا چاہیں تو وہ بھی انتظامیہ سے رابطہ کر سکتے۔ اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کے خزانوں سے مالا مال